وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يزاحي فلم يزاحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے پیارے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو وہ دن نصیب فرمائے کہ جن کی فضیلتیں بڑی فضیلتیں ہیں، جن کی برکتیں بڑی برکتیں ہیں۔ بیان فرمایا جو مہینہ آنے والا ہے وہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک عبادت کی جاتی ہے، ایک عبادت ہوتی ہے جس کو قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قربانی کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور بیان فرمایا عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر زیادہ منہمک ہو جانا چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگ جانا چاہیے۔ بیان فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک دن کا بھی انسان اگر روزہ رکھ لیتا ہے ان دنوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بیان فرمایا عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ہی کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں وہ حضرات اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے رک جائیں، کیونکہ یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ اس کے بارے میں بیان کیا یہ مستحب اور سنت عمل ہے ان حضرات کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان حضرات کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ جیسے ہی بقرعید کا چاند نظر آ جائے تو اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے سے رک جائے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور شرط اس کے اندر یہ ہے کہ 40 دن سے اوپر نہ ہوئے ہوں، اگر 40 دن سے اوپر ہو جائیں تو زیر ناف کے بال اور بغل کے بال کاٹنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ مستحب ہے کہ یہ اس طریقے کے عمل کرے۔ اور بیان فرمایا یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو ان کو یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں، بال اور ناخن کٹوانے سے اپنے رک جائیں، اور جب اپنا حج مکمل کر لیں، حج مکمل ہو جائے تو اس کے بعد میں پھر اپنا سر منڈوائیں، تاکہ ان سے مشابہت ہو جائے اور کہیں نہ کچھ انسان کو ثواب مل جائے اپنے یہاں پر رہتے ہوئے بھی۔ اس لیے بتلایا کہ یہ مستحب عمل ہے کہ انسان اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے، ناخن اور بال کاٹنے سے باز آ جائے اس وقت جب کہ عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت جو ہے اپنے بال کاٹنے سے رک جائے۔ آج ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے، آج ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے، 7 یا 8 دن کے بعد میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، تو اس سے پہلے اپنے بال کٹوا لیں، اپنے ناخن کٹوا لیں۔
اور پھر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے قربانی کرنا چاہے تو وہ یہ خیال کر کے قربانی کرے کہ نہ تو ہمارا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ ہی ہمارا گوشت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر نیت کیا ہے کہ ہم قربانی جو کر رہے ہیں وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے قربانی ہو رہی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی ہو رہی ہے۔ کہ ہم 1 لاکھ کا بکرا لے کر کے آ گئے، ہم 10 لاکھ کی بھینس لے کر کے آ گئے اور لوگوں کو دکھلاتے پھر رہے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بھائی بڑی قربانی کری ہے، اس سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس وقت ملے گا کہ انسان کتنے کا ہی بکرا لے کر کے آئے اور اس کے دل کے اندر اگر اخلاص ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ میں وہ قربانی کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ورنہ انسان کتنی ہی مہنگی قربانی کر لے، کتنا ہی مہنگا جانور لے کر کے آ جائے، اگر اس کے اندر دکھلاوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ایسے قربانی سے۔ اسی کو بیان کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کو قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت تو تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری نیت دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کی نیت کیسی ہے، بندے کی نیت کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے، تقوی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اخلاص اور تقوی نہیں ہے تو اس کے قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر بیان فرمایا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ بہت سے حضرات اس چیز کے اوپر اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ غریب اور غربا کی مدد کر دی جائے، غریب اور غربا کو کچھ پیسے دے دیا جائے اور قربانی نہ کی جائے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال آتا ہے تو صرف اور صرف دین کے اندر ہی اپنی مرضی کیوں چلانی ہے، دین کے اندر ہی اپنی مرضی کیوں چلانی ہے۔ ہم نے 10 لاکھ کا گھر لے رکھا ہے، 10 لاکھ کا گھر نہ لے کر کے 5 لاکھ کا گھر لے، 5 لاکھ غریبوں کو بانٹ دیں۔ ہم نے 70,000 روپے کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون لے رکھا ہے، اتنا مہنگا فون نہ لے کر کے 10-20 ہزار کا فون لے، باقی پیسے غریب اور غربا کو کیوں نہیں بانٹ دیتے؟ کوئی ضروری ہے کہ دین کے اندر ہی کمی اور کسوٹی کی جائے، اپنی ضروریات کم کر کے غریبوں کی مدد کی جائے، دین کے اندر اپنی عقل سے کوئی مسئلے نہ نکالے جائے، اپنی عقل کی بات نہ کی جائے، بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی حکم نازل فرما دیا قربانی کرو تو قربانی کرنی چاہیے، اور بیان فرمایا کہ حج کرو تو حج کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بیان کر دیا گیا کہ قربانی کرو تو فوراً قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور بیان فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر رکا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس دن آ کر کے رکنا ہے تو اسی دن ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ انسان 365 دن وہاں پر پڑا رہے، انسان کو عرفہ میں رکنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی وقت ملے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کہ یہ کام کرو تو فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 دنوں کے اندر حکم دیا ہے کہ قربانی کرو، اور کوئی بندہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی نہ کر کے اس کے علاوہ دنوں میں قربانی کرنے لگے تو اسے قربانی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، اسے صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ بیان فرمایا کہ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے پیروی کرنے کا۔ تو پیروی کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے حکم دے دیا جائے فوراً اس کے اوپر تیار ہو جانا چاہیے، اس کے اندر چوچرا نہیں کرنی چاہیے، اپنی عقل سے جو ہے مسئلے نہیں نکالنے چاہیے اور اپنی عقل اس کے اندر نہیں دبانی چاہیے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ جس شخص کے پاس میں وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے
جس کے پاس میں اتنی وسعت ہو وہ قربانی کر سکتا ہو لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کے بارے میں، من وجد ساعة من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے پاس میں وسعت ہو قربانی کر سکتا ہو پھر قربانی نہ کرے، تو بیان فرمایا فلا یقربن مصلانا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے کہ وسعت ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے پھر بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں وعید ہے، اس کے بارے میں حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، وہ عیدگاہ سے دور ہی رہے۔ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، 80 یا 90 سال کی عمر کے بعد میں اولاد عطا فرمائی، بڑی منت اور سماجت کے بعد میں اولاد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، لیکن اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا اولاد کے ذریعے سے بھی۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوا اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا کہ بچے کو بیابان جنگل کے اندر اور اس کی ماں کو چھوڑ کر کے آ جاؤ، اور ایسی جگہ کہ جہاں پر نہ تو پانی ہے پینے کے لیے اور نہ کسی طرح کا کوئی پھل وغیرہ ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی پیداوار ہے، بیابان جنگل کے اندر اللہ رب العزت نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے وہاں پر واپس آنے لگے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پکار کر کے کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تو کچھ نہیں بولتے، خاموش ہو کر کے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بیان فرمایا کیا اللہ رب العزت کا ایسے ہی حکم ہوا ہے؟ تو بیان فرمایا گردن ہلا دی کہ اللہ رب العزت کا ایسا ہی حکم ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچوں کی کس طرح سے پرورش کی کہ وہ ننھا سا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی شدت بڑھی تو اپنی ایڑیوں پر رگڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جس سے آج تمام حضرات مستفیض ہوتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں۔ جب دیکھا ایک قافلہ گزرا اور جب دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے اس نے پڑاؤ ڈال لیا، پڑاؤ ڈال کر کے وہاں پر آبادی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی، تو پھر کچھ ٹائم کے بعد میں فلما بلغ معه السعي قال یا بني اركب معنا ولا تكن مع القانتين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب جاؤ اور جا کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات میں سوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا کہ وہ خواب کے اندر اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار اسی طرح سے خواب نظر آئے، اور بیان فرمایا کہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، وہ ان کے لیے وحی ہوا کرتی ہے نبی کا جو خواب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جب واپس مکہ پہنچے تو وہاں پر جا کر کے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ تھوڑی اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو میں ذبح کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ تو پھر بیان فرمایا قد صدقت الرؤیا، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ، تو اس وقت شیطان نے پھڑ پھڑانا شروع کیا، اس وقت شیطان نے اپنی چال چلنی شروع کر دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس میں شیطان پہنچا اور ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو حضرت ابراہیم قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کرے؟ کوئی باپ اتنا بڑا ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ میرے خاوند ایسے کر ہی نہیں سکتے، میرے شوہر ایسے کر ہی نہیں سکتے کہ وہ میرے بیٹے کو ذبح کر دے، وہ میرے بیٹے کو قربان کر دے۔ تو بیان فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شیطان نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ شیطان کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے تو پھر کر گزر جانے دو، جس چیز کا اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے وہ کام انہیں کرنے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے گزرے اور جانے لگے۔ تو پھر بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قتل کروں، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کروں، میں تمہیں قربان کر دوں۔ تو پھر بیان فرمایا کہ آپ کر گزریے جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ جب ذبح کرنے لگو، جب ذبح کرنا شروع کرو تو میرے ہاتھ اور میرے پیر ٹائٹ کر کے باندھ دینا، تاکہ جب میری جان نکلے اور میں پھڑ پھڑاؤں تو میرا خون میرے کپڑوں پر زیادہ نہ لگے، کہ جس سے میری ماں کو دیکھ کر کے زیادہ افسوس ہوگا، زیادہ غمگین ہوگی میری ماں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ضائع نہ ہو جائے، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ حکم ختم نہ ہو جائے، اس حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور جب چھری چلانی شروع کر دی تو چھری نہیں چلتی، چھری نہیں چلی، پھر دوبارہ چلانی شروع کری، دوبارہ تیسرے یا چوتھے نمبر میں جب چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا قد صدقت الرؤیا کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر کے دکھا دیا، آپ نے اپنا خواب بالکل ٹھیک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے صدقے میں اللہ رب العزت نے یہ قربانی ہم لوگوں کو عطا فرمائی، جس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الاضاحی یا رسول اللہ کہ قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ قربانی کیا چیز ہے؟ پھر بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سنت ہے، اور یہ سنت ہی نہیں بلکہ یہ سنت سے بڑا ہوا اس کا درجہ ہے، جس کے بارے میں بیان فرمایا من وجد ساعة ان یزاقی فلم یزاقی فلا یقربن مصلانا۔ بیان فرمایا کہ اتنی سخت وعید جو ہے سنتوں کے اوپر بیان نہیں کی گئی کہ جو واجب اور فرض و حکم ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر یہ وعید بیان کی جاتی ہے۔ بیان فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس میں اتنا مال ہو، جس کے پاس میں اتنی وسعت ہو، وہ قربانی کر سکتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے وہ قربانی کرے۔ اگر قربانی نہیں کرتا وسعت ہونے کے باوجود فلا یقربن مصلانا، بیان فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ ہماری خوشی کے اندر شامل نہ ہو،
وہ ہماری خوشی کے اندر جو ہے شامل نہ ہوں، شرکت نہ کریں ہماری خوشی کے اندر۔ یہ وعید ہے ان حضرات کے لیے جو وسعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ قربانی کرنے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بڑے جانوروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ 2 سال سے اوپر کے ہونے چاہیے یا 2 سال کے ہونے چاہیے، اور جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا وغیرہ یا بھیڑ وغیرہ یا اسی طریقے سے بکریاں وغیرہ جو حضرات کرتے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دمبے اور بھیڑ وغیرہ کے بارے میں بیان کیا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 8 مہینے سے اوپر ہونی چاہیے، جب جا کر کے ان کی قربانی درست ہوگی۔ اور دوسری چیز، اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب قربانی کی جائے تو قربانی حلال مال سے کی جائے، حرام مال سے نہ کی جائے۔ 7 حصے دار ہیں ایک جانور کے اندر، اور اگر ان میں سے ایک حصے دار بھی ایسا ہے کہ اس کی کمائی حرام کی ہے تو سارے حصے داروں کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی بھی حصے دار کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب قربانی کی جائے تو حصے دار کو حصہ پورے ادا کرنے چاہیے، اور جب حصے کیے جائیں، اور بیان فرمایا کہ ایک جانور ہے، بڑا جانور بھینس وغیرہ ہے، اب اس کے اندر 7 حصے کرنے تھے، لیکن 7 حصے نہ کر کے کوئی 6 حصے کرنا چاہتا ہے یا 5 حصے کرنا چاہتا ہے، 4 حصے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے 4 5 3 2 بھی حصے بڑے جانور کے اندر ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانوروں کے اندر یہ 4 5 3 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، 7 سے کم کتنے ہی حصے کر لو، حصے اس کے اندر ہو جائیں گے بڑے جانوروں کے اندر۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جب گوشت تقسیم کیا جائے یا جو چیز بھی تقسیم کی جائے وہ برابر تقسیم کی جائے۔ حصے جو حد بیان کر دی گئی وہ 7 حصوں کی حد بیان کر دی گئی کہ 7 حصے کیے جائیں گے، 7 حصے سے اوپر نہیں کیے جا سکتے بڑے جانور کے اندر۔ اور پھر ایک چیز کا اور خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کے اندر اپنا عقیقہ کرنا چاہے، حقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو حقیقے کا حصہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن حصے 7 ہی لگیں گے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ ابھی 2-3 جمعہ آئیں گے اور آئندہ تمام کے تمام مسئلے اس کے بتلا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔